رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو نجاستوں کے بارے میں بتایا تھا کہ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ۔ اس کے بعد اس کا حکم بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں، نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں۔ وہ بدن میں کتنا لگ جائے، کتنا اس کی مقدار ہونی چاہیے کہ اگر کپڑے میں یا بدن میں لگ جائے تو اس کا دھلنا فرض ہے اور واجب اور سنت ہے۔ آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ نجاستیں اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے دھویا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک چیز یاد رکھیے، جیسے ہمارے یہ افسر بھائی کا رومال ہے، انگوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کپڑے کے ایک حصے میں جیسے یہاں پاس نجاست لگ گئی، ٹھیک ہے، ایک حصے میں، ٹھیک، تو اب یہ پورے کپڑا کا دھلنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے کپڑے کو دھلیں، ٹھیک ہے، بس اتنا سا حصہ دھل لیں گے، یہ ہمارا پاک ہو جائے گا پورا کپڑا، ٹھیک ہے۔ ایک کونا میں جس کونے میں نجاست لگی ہو اور جس حصے میں کپڑے کی نجاست لگی ہو، صرف اس حصے کا دھلنا ضروری ہے، پورے کپڑے کا دھلنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ایک چیز آپ دھیان دیں کہ نجاستیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک گاڑھی نجاست اور ایک پتلی نجاست۔ گاڑھی نجاست جیسے پاخانہ، خون، گوبر، پیپ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ گاڑھی ہے کہ یہ جسم پہ لگ جاتا ہے یا کپڑے میں لگ جاتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور پتلی نجاست جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، منی ہے، یہ تمام چیزیں پہلے کے جو شخص تھے، ہمارے بزرگ لوگ تھے یا جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے، وہ ورزنل کھاتے تھے، ان کی منی بہت سخت ہوتی تھی، جہاں پاس وہ منی لگ جائے تو بالکل صاف صاف دکھائی دیتا تھا کہ یہاں پاس منی ہے، اور وہ جم جاتی تھی بالکل۔ اور آج کل ہم لوگ بناوٹی کھاتے ہیں تو ہماری منی میں اتنا پتلا پن آ گیا کہ وہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ منی نکلی ہے کہ پیشاب، ٹھیک ہے۔ تو پتلی نجاستیں جیسے شراب، پیشاب، منی وغیرہ اگر لگ جائے کپڑے وغیرہ میں، جیسے اس کونے میں لگ گیا، وہ نجاستیں اس کونے میں لگنے کے بعد سوکھ گئیں، اب ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے دھلیں، انشاءاللہ آج آپ کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی گاڑھی نجاست ہے، جیسے پاخانہ، گوبر، لید وغیرہ کپڑے کے ایک حصے میں لگ گیا یہاں پاس، ٹھیک ہے، یا کپڑے کے کرتا ہے، کرتے کے دامن میں لگ گیا ہے، یا کہیں بھی لگ گئی ہے نجاست، تو اب کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے، یہاں نجاست لگی ہے تو اس کو ہم کھروچ کے اس کو ہٹا دیے۔ اس کے بعد اب ہم اس کو اگر ٹب وغیرہ سے دھلنا ہے، دیکھیے ٹوٹی سے دھلنا الگ ہے، یا بہتے ہوئے پانی میں ہم نہ رہے ہیں وہاں دھلنا ہے تو اس کا دھلنا الگ حکم ہے اس کا۔ جیسے ٹب وغیرہ سے دھلنا ہے، بالٹی وغیرہ میں پانی لے کر کے دھلنا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ 3 بار 4 بار اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے دیر اس کپڑے کو دھوئیں، اس طریقے سے دھوئیں کہ وہ نجاست ختم ہو جائے، نجاست دکھائی نہ دیں، ٹھیک ہے، نہ اس کا مطلب اثر باقی رہے، نہ اس کی مطلب بو باقی رہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹب میں دھل رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے؟ نجاست یہاں لگی ہے، گاڑھی نجاست ہے، تو اس کو ہم کھروچ کے پہلے ہٹا دیں گے۔ ہٹ گیا اس کے بعد ہم اس حصے کو پورے ٹب میں نہیں ڈالیں گے، اگر پورے ٹب میں ڈالیں گے تو پورا پانی ہمارا ناپاک ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کوئی برتن ہے ہمارے پاس چھوٹا سا، اس سے پانی نکالیں گے، نکالنے کے بعد پانی جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس جگہ پہ ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد پھر اس کو ایسے سے مل دیں گے، اگر صابن وابن ہے تو اس کو لگا لیں گے، لگانے کے بعد پھر یہ کریں گے، فولڈ کرنے کے بعد پوری طاقت سے اس کو ہم نچوڑیں گے، اتنی طاقت سے نچوڑیں، اس طریقے سے نچوڑیں کہ اس میں ایک قطرہ پانی باقی نہ رہے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بار میں نجاست دور ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب 3 بار دھلنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 بار دھلنا یہ مستحب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 3 بار دھل لینا ہے تو اب تو اچھا ہے، اور اگر ایک بار میں نجاست نہیں گئی، دوسری بار میں گئی، تیسری بار میں گئی، چوتھی بار میں، جب تک نجاست ختم نہ ہو جائے تب تک ہم دھلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔
اب ایک بار ہم نے دھل لیا، اس کے بعد اگر نجاست ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کپڑا ہمارا پاک ہو گیا۔ اگر نجاست دور نہیں ہوئی ہے تو اب کیا کریں گے، پانی نکالیں گے، پھر ڈبے سے پانی نکالنے کے بعد ہاتھ میں ڈالیں گے، ہاتھ کو دھل لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو جو ہم دھل لیں اس میں جو نجاست لگی ہے تو اس کا پانی ہمارے ہاتھ میں لگا ہے، اس پانی کے لگنے سے ہمارا ہاتھ ناپاک ہو گیا۔ تو ہم کیا کریں گے، پہلے ہاتھ کو دھل لیں گے، ہاتھ کو دھلنے کے بعد پھر پانی نکالیں گے، پانی نکالنے کے بعد پھر کپڑے میں ڈالیں گے، اس کو ملیں گے، ملنے کے بعد پھر جس طریقے سے پہلے نچوڑے تھے اسی طریقے سے پوری طاقت سے نچوڑیں گے، اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ پانی کا ایک بھی بوند باقی نہ رہے، ٹھیک۔ پھر 2 مرتبہ ہو گیا، اگر 2 مرتبہ کے بعد پھر اب تیسری مرتبہ جب ہم دھلیں گے تو پھر اپنا ہاتھ دھل لیں گے، ہاتھ دھلنے کے بعد پھر پانی نکالیں گے، پانی نکالنے کے بعد پھر کپڑے وغیرہ میں اگر صابن لگانا ہو تو صابن لگا دیجیے، اگر نہیں لگا رہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پانی نکالیں گے، نکالنے کے بعد پھر جہاں نجاست لگی ہے اس کپڑے میں ڈالیں گے ہم، ڈالنے کے بعد پھر اس کو ملیں گے، ملنے کے بعد پھر فولڈ کر کے اس کو پوری طاقت سے نچوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر نجاست دور نہیں ہوئی، نجاست باقی ہے، ٹھیک، ہمیں نجاست دکھائی دے رہی ہے کہ یہ نجاست یہاں پر ابھی لگی ہوئی ہے، تو ہم پھر دھلیں گے۔ 3 بار دھلنے سے پاک نہیں ہوگا، تعداد کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اعتبار کس چیز کا ہے کہ جب تک نجاست دور نہ ہو جائے، خواہ 1 بار میں دور ہو جائے، 2 بار میں دور ہو جائے، 3 بار میں دور ہو جائے، 4 بار میں دور ہو جائے، 5 بار میں دور ہو جائے، جب تک نجاست دور نہیں ہوگی تب تک ہم کپڑے کو دھلتے رہیں گے۔ اگر 1 بار میں نجاست دور ہو گئی تو ہو گیا، 3 بار دھلنا مستحب ہے۔ اگر 2 بار میں نجاست دور ہو گئی تو کوئی بات نہیں، چاہے آپ تیسری بار دھلے یا نہ دھلے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 3 بار میں نجاست نہیں دور ہو رہی ہے تو ہم 4تھی بار بھی دھلیں گے، 5ویں بار بھی دھلیں گے، جب تک نجاست ختم نہیں ہو جائے گی تب تک ہم کپڑے کو دھلتے رہیں گے۔ تو یہ حکم ان کپڑوں کا تھا، یہ حکم ان نجاستوں کا تھا، دھلنے کا طریقہ ان نجاستوں کا ہے جو نجاستیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا گوبر ہے، لیٹرنگ ہے یا مینگنی وغیرہ ہے، ان چیزوں کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ کل آپ کو میں بتاؤں گا وہ نجاستیں جو پتلی ہوں اس کو کس طریقے سے دھلا جائے، یا آج کل جو ہمارے نئی جدید ٹیکنالوجی آ گیا ہے، نئی ایجادات ہے جیسے ٹوٹی وغیرہ ہے، اس میں اگر ہم کپڑا دھل رہے ہیں تو اس میں کیا حکم ہے، ہم اس کو نچوڑیں گے یا نہیں نچوڑیں گے، واشنگ مشین میں کپڑا دھلنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کپڑے کو دھلیں گے۔ اور ایک اہم مسئلہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا، وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ مرد اگر نجس کپڑا عورت سے دھلواتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں، انشاءاللہ کل اس مسئلے کو میں بتاؤں گا۔ یا جیسے ہم دھوبن کی عورتوں کو دے دیتے ہیں نجس کپڑا دھلنے کے لیے، اب وہ کپڑا پاک ہے یا نہیں، ہم اس کو پہن سکتے ہیں یا نہیں، انشاءاللہ کل اس مسئلے کو میں آپ کو واضح کر دوں گا، تاکہ جو نجاست والی کپڑا ہو حکم سننے کے بعد، مسئلے کو سننے کے بعد آپ اس چیز پر عمل کریں کہ جو نجاست والی کپڑا اسے بذات خود دھلے۔ انشاءاللہ کل آپ کو اس چیز کے بارے میں تعلیم دوں گا، جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ اپنے گھر تک بتا دیں، یہ دین کی خدمت ہے، یہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے، اسے آپ عام کریں، دوسرے تک یہ مسائل پہنچائیں تاکہ وہ بھی عبادات کو ادا کرنے سے پہلے خوب اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔